نازل کیا قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے. ما هو شفاء، جو کہ شفا ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ولا یزید الظالمین، اور نہیں یہ زیادہ کرتا ظالموں کو، الا خسارہ، مگر خسارے میں. میرے بھائیوں، اس آیت سے ایک تو یہ بات واضح ہوئی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے نبی علیہ السلام پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے تیزی کرنا شروع کی، تیزی سے یاد کرنا شروع کیا، تو نبی علیہ السلام کو اس بات سے بھی روک دیا گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے. آپ زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیں، جلدی جلدی نہ کریں اسے یاد کرنے کے لیے. تو قرآن پر ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے، یہاں پر ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے. اور بعض جگہوں پر ہے کہ قرآن کو سارے کے سارے کو ہم نے نازل فرما دیا. اب جب یہ بات ہے تو بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا جی، کہیں آیا ہے تو قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، کہیں آیا کہ مکمل قرآن ہم نے نازل کر دیا. تو میرے بھائیوں، دو اس میں تفسیریں ہیں. نمبر ایک تو اللہ رب العالمین نے یک بار یہ قرآن کو نازل فرما دیا جو کہ بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے، بیت المعمور، اس گھر کے اندر جہاں پر فرشتے 70,000 فرشتے روزانہ وہاں پر آ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں. اور جو 70,000 ایک مرتبہ آ جائیں ان کی اب قیامت تک باری نہیں آنی، اتنی زیادہ اللہ کی وہ تعداد ہے فرشتوں کی. اور جو وہ روزانہ جہاں پر بیٹھ کر تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، وہاں پر میرے رب نے یک بار یہ مکمل قرآن اتار دیا. جبریل امین پھر ضرورت کے تحت جس حصے کی ضرورت ہوتی اسے لے کر زمین پر آ جاتے. ایک یہ جواب ہے اور یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت. دوسرے نمبر پر سارے کا سارا قرآن اتارا کس نے ہے؟ اللہ نے. تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے لیکن سارا ہی اتارا ہے نا. کوئی ایک ایت بھی ایسی نہیں جو دائیں بائیں سے آ کر ملی ہو. ایت تو بڑے دور کی بات ہے، کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں، لفظ کا ایک حرف بھی ایسا نہیں، ایک حرف کی ایک زیر زبر پیش جزم بھی ایسی نہیں جو دائیں بائیں سے آ کر ملی ہو. بلکہ قرآن، مکمل قرآن، 7 منزلیں، 7 قراتیں، 30 پارے، 666 آیات، یہ ساری کی ساری میرے رب کی طرف سے آئی ہیں اور نبی علیہ السلام نے امت کو سنائی ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ اس کی دو جواب تھے. ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے شفا بنایا ہے. قرآن کو اگر پڑھے نا، قرآن میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قوم کے پاس گئے، کہا ہم مسافر ہیں، ہمیں کوئی کھانا کھلا دے. انہوں نے کہا بھئی کھانا نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا جی. چند افراد تھے، دور بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ تو نہیں کھلانا ہمیں. ایک جو چودھری تھا نا اس بستی کا، وڈیرا تھا، اسے سانپ نے ڈس لیا. پھر بھاگے ہوئے آئے ان کے پاس، بھئی تم میں سے کوئی دم جھاڑ کرنا جانتا ہے؟ ہمارے وڈیرے کو سانپ نے ڈس لیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں، 30 بکریاں لوں گا. پہلے ہم نے تم سے روٹی مانگی، تم نے دی نہیں، اب دم کروں گا تو 30 بکریاں لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، 30 بکریاں دے دی. اب جب حضرت ابو سعید خدری وہ 30 بکریاں لے کر آئے نا، ساتھیوں نے کہا یہ 30 بکریاں پتہ نہیں ہمارے لیے جائز بھی ہیں کہ نہیں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، کیونکہ صحابہ حرام و حلال کی بڑی تمیز کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ بھوکے ہیں، سفر کے ماندے ہوئے ہیں تو ابھی ایک تو ذبح کر کے کھائیں نا، باقیوں کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں، بلکہ وہاں سے شروع کیا سفر، نبی کے پاس آئے، آقا علیہ السلام کو بتایا کہ یہ بھی ساتھ بتایا کہ اللہ کے نبی، ہم نے اسے کہا تھا کہ قرآن پر بھی کوئی اجرت لیتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چیز پر اجرت لی جائے نا، سب سے بہترین اللہ کا کتاب ہے کہ بندہ اس پر اجرت لے، یعنی کہ بندہ دام کرے تو بندہ اجرت لے سکتا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر تمہیں شک ہے نا، مسکرائے میرے نبی علیہ السلام، اور فرمایا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی رکھ لیں، اپنے ساتھی کا حصہ بھی آپ رکھ لیں۔ یہ دو مختلف روایات دونوں صحیح بخاری کے اندر ہیں، وہ میں نے آپ کو اکٹھی سنا دی ہے۔ اور اسی طرح حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا ایک دفعہ ایک سفر پر جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک آدمی کو جکڑا ہوا ہے انہوں نے زنجیروں کے ساتھ، فرمایا اسے کیا ہوا؟ تو کہنے لگے حضرت اس کو نا یعنی دورہ پڑ گیا ہے، جیسے ہم نے کہتے ہیں بندہ ہلک گیا ہے، وہ معاملہ اس کے ساتھ پاگل ہو گیا ہے، تو آپ نے نا دم اسے کیا۔ حضرت خارجہ بن سلط کے چچا نے اسے دم کیا، اور دم بھی سورت فاتحہ اور قرآنی آیات پڑھ کر کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ وہ بالکل ایسے تھا جیسے اسے کبھی یہ پاگل پن کا دورہ آیا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے خوش ہو کر 100 بکریاں دی، اس نے بھی ہم کے مدینے میں لے آیا، نبی علیہ السلام سے کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے دم کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کس چیز سے؟ اللہ کے رسول سورہ فاتحہ سے۔ فرمایا تمہیں پتا ہے کہ یہ دم ہے؟ اللہ کے رسول بس میرے ذہن میں آیا کہ اسے پڑھ کر دو۔ نبی علیہ السلام نے اس سے بھی فرمایا تھا کہ یہ بالکل تیرے لیے حلال ہے، اور اگر شک ہو تو محمد کا حصہ بھی رکھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس کے شک میں گنجائش نہیں، اگر تو کھائے گا تو میں بھی تیرے ساتھ کھا لوں گا، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی قرآن شفا ہے۔ یہ دور حاضر کے شیخ ہیں عبدالسلام اٹھوی حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے لمبی صحت والی عمر عطا فرمائے، تو انہوں نے نا تفسیر القرآن لکھی ہے، اس کے اندر ایک واقعہ نوٹ کرتے ہیں کہ مجھے فالج کا اٹیک ہوا، چارپائی پر لیٹ گیا، کہنے لگے پھر میرے ذہن میں ایک دن لیٹے لیٹے یہ بات آئی کہ قرآن میں جو علاج معالجے کروا رہا ہوں کیوں نہ قرآن کو پڑھا جائے، تو میں نے سورت فاتحہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دی۔ کہنے لگے ڈاکٹروں نے یہ بات کہی تھی کہ اب تو چل نہیں سکتا، تیرا ایک جو طرفہ ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، لیکن 1 ماہ کے اندر اندر اللہ نے مجھے چلنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ ہمارے پڑوس میں ہی ہماری ایک بہن ہے، بچی ہے، وہ گھر والوں کو بتا رہی تھی کہ میں نے رپورٹ کروائی، ڈاکٹروں نے بتایا تمہارے دل کا آپریشن ہوگا، تو مجھے وہ جو کہنے لگے ہم رپورٹ کروائی، ایک قاری صاحب تھے ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی 11 مرتبہ، اور سورت فاتحہ 21 مرتبہ یا غالباً 41 مرتبہ بتا رہی تھی وہ پڑھیں، اور بعد میں پھر درود پڑھیں۔ 1 ہفتہ کہتی میں نے یہ پڑھا، اس کے بعد رپورٹ کروائے، وہ کہتے آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر بندہ یقین کر کے اللہ کا قرآن پڑھے تو ماں ہوا شفا، اللہ نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی کم رحمت ہے کہ میرے رب جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے نا اس کا تزکیہ نفس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا قرآن کو بندہ سمجھے تو صحیح، یہ نہیں کہ بندہ پڑھ رہا ہے پتہ ہی نہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بندہ اسے غور کر کے پڑھے تو بندہ اگر سمجھنا شروع کر دے، یہ سارے گناہ جتنے بھی ہیں، یہ چوری، ڈکیتی، زناکاری، شراب پینا، یہ سارے گناہوں کی میرا رب نفرت خود ہی دل میں ڈال دیتا ہے۔ کب؟ جب بندہ قرآن کو اپنا حرز جاں بنا لیتا ہے، جب قرآن کو بندہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھے، اسے محبت کرے، تو یہ قرآن بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا حضرت طفیل دوسی کا واقعہ، سردار تھے دوست قبیلے کے، مکہ میں آئے، مکے والے آگے ہو گئے،
طفیل قرآن یہاں ایک آدمی کلام پڑھتا ہے وہ سن نہ لینا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہی بھتیجا ہے، ہمارا ہی بھانجا ہے، ہمارا ہی خاندان ہے، لیکن وہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی کلام پڑھتا ہے باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتا ہے، وہ ایسی کلام پڑھتا ہے بیٹے کو ماں سے جدا کر دیتا ہے، وہ ایسی کلام پڑھتا ہے شوہر اور بیوی کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ اتنا ڈرایا اس نے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی۔ سیرت ابن ہشام کے اندر روایت ہے اور دیگر تاریخ کی کتب کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت طفیل نے کانوں کے اندر نہ روئی ٹھونس لی کہیں اس کا کلام میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ ایک دفعہ گئے صبح بیت اللہ کا طواف کیا تو کیا دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ملامت کی، طفیل تو ایک سمجھدار آدمی ہے، شاعر بھی ہے، اچھی بری کافی ردیف کی پہچان بھی رکھتا ہے، تمہیں پتا ہے کہ یہ الفاظ کیسے کاہن کے ہیں، جادوگر کے ہیں یا کیسے ہیں، تو کیوں اپنے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے؟ سمجھدار سردار آدمی ہے، کانوں سے روئی نکالی، قرآن سنا نا جب تو قرآن نے سیدھا دل پر اثر کرنا شروع کیا۔ وہ کیونکہ عرب تھے، زبان تھی ان کی، انہیں سمجھانا نہیں پڑتا تھا، ہاں اللہ کے چند مقام قرآن کے ایسے ہیں مشکل ہے تو ان صحابہ کو پوچھ لیا کرتے تھے، باقی عام یعنی کہ آسان فہم تھا ان کے لیے، جیسے ہمارے لیے اردو زبان۔ تو انہوں نے جب سنا دل پر اثر ہوا، نبی علیہ السلام فارغ ہوئے، گھر جا رہے ہیں، حضرت طفیل بھی پیچھے پیچھے۔ نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوئے نا، اللہ کے رسول میں بھی اندر آنا چاہتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے اندر بلایا، فرمانے لگے مجھے کلام سنائیں جو آپ پڑھ رہے تھے۔ میرا نبی علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ یہ میرا نبی علیہ السلام نے جب خطبہ پڑھا نا، طفیل کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری درخواست ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر سنائیں۔ میرا نبی علیہ السلام نے پھر سنایا، تیسری مرتبہ جب سنایا نا تو خطبے میں آپ جمعے میں سنتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب نبی علیہ السلام یہاں پر پہنچے تو طفیل کی آنکھوں میں آنسو ہے، زبان سے انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قرآن کے قریب آ جائیں، اللہ رب العالمین تزکیہ فرما دے گا تمہارا، قرآن کو رحمت بنا دے گا، پھر دنیا کی حد تک نہیں، آپ یہ رحمت گھر میں دیکھیں گے اپنے، اور یہاں تک نہیں، آپ اس رحمت کو قبر میں دیکھیں گے، جب کوئی نہیں ہوگا وہاں پر یہ قرآن آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ آپ حشر میں دیکھیں گے اس رحمت کو کہ یہ قرآن آپ کا ہاتھ تھامے ہوئے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جنہوں نے قرآن کو ساتھی بنا لیا، قرآن آپ کا ہاتھ تھام لے گا، اس وقت تک چھوڑے گا نہیں جب تک تمہیں اللہ کی جنت میں داخل نہ کر دے گا۔ یہ قرآن کو اگر ساتھی بنا لیا، بخاری مسلم کی روایت ہے، بقرہ اور آل عمران، اللہ کے ساتھ جھگڑا کر کے بندے کے ہاں اللہ کے ساتھ جھگڑا کر کے بندے کو جنت میں لے جائے گی، شفاعت کریں گی۔ تو میرے بھائیوں کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ لیکن اگر قرآن کو سمجھنا ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں، التفات ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، میرے بھائیوں پھر یہ ظالموں کو تو اور بڑھا دیتا ہے ظلم کے اندر، کافروں کے کفر میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ ان کے سامنے پڑا جائے، انہیں سوائے غصے کے، بجائے نفرت کے، سوائے کینہ بغض حسد اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ہاں میرے بھائیوں، اگر کسی نے قرآن کو یاد کیا بھلا دی، ایک رخ یہ ہے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے، دوسرا رخ کیا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن قبروں سے اٹھیں گی ایک جماعت، وہ اندھے ہوں گے، ایک گروہ اندھا ہوگا، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ ہماری آنکھوں کو کیا ہوا، ہم دیکھا کرتے تھے، آج نظر کوئی چیز نہیں آ رہی۔ اوپر سے سورج کی گرمی 1 میل کی
کی مسافت پر پیچھے سے آگ دھکیل رہی ہے، یہ اندھا بندہ مجھے بتائیے پاکستان لاہور سے چل کر جب شام کے اندر جانا پڑے گا، میدان محشر کی وہ جگہ ہے، وہاں پر برپا ہونا ہے، اتنا لمبا سفر اندھے پن کے اندر جب طے کرنا ہے تو اللہ سے پناہ مانگے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ کعبہ کس کی آنکھیں چلی جائیں گی؟ من اعرض عن ذکری، جو اس قرآن سے اعراض کر لے گا۔ سیکھا قرآن بھلا دیا، پڑھا قرآن بھلا دیا، حفظ کیا بھلا دیا، قرآن کو سمجھا ترجمہ پڑھا بھلا دیا، میرے بھائی نہیں، قرآن سے اعراض نہیں کرنا۔ جس نے اعراض کر لیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت والے دن اندھا ہو کر اٹھے گا۔ اور صحیح الجامع کی صحیح سند کے ساتھ روایت امام البانی رحمہ اللہ سلسلہ الحدیث صحیحہ میں لائی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور بھلا دیا، جب قبر سے اٹھے گا نا اس کی ایک طرف کو فالج پڑا ہوا ہوگا، ایک طرف کو فالج، اور اسی حالت میں وہ میدان محشر میں کبھی اٹھے گا کبھی بیٹھے گا، گرتا گراتا پڑھتا پڑھاتا ٹھڈے کھاتا ٹھوکرے کھاتا ہوا وہاں پر پہنچے گا۔ تیسری حدیث صحیح، جس نے قرآن پڑھا بھلا دیا، نبی علیہ السلام سنن ابن ماجہ مشکات المصابیح فصل اول کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج کروائی گئی، میں نے دیکھا فرشتہ ایک آدمی کے سر پر پتھر مارتا ہے، وہ پتھر لڑک کر جاتا ہے، اس کا سر بالکل قیمہ بن جاتا ہے، وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے نا، سر پھر درست، پھر مارا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا لیکن قرآن کو اپنی یہاں پر جگہ نہیں دی، پڑھا بھلا دیا، غور و فکر ہی نہیں کیا، سمجھا ہی نہیں ہے، یعنی یا سمجھا پھر اسے بھلا دیا، قرآن پڑھا اسے بھلا دیا۔ تو میرے بھائیوں قرآن شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، لیکن اگر کوئی قرآن سے بے وفائی کرے تو اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو خسارے کے اندر اور زیادہ کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، قرآن جب پڑھا جاتا ہے نا، قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے، قرآن کو سنتے ہیں، مسئلے کا علم ہوتا ہے یہ ایسے ہے، یا علماء لے لے یا قرآن کو سمجھنے والے لے لے، اب وہ جانتے ہوئے قرآن کے حرام کو قرآن کے حلال کو پھر وہ جب کام کرتے ہیں نا بدعملی والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ بھی معراج کی رات دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم کے اندر ایک آدمی اس کی انتڑیاں یوں باہر ہے، وہ اپنی انتڑیوں کے گرد یوں گھوم رہا ہے جیسے ایک خچر یا بیل یا گدھا وہ کولوں کے درمیان گھومتا ہے۔ تو فرمایا اس طرح وہ گھوم رہا تھا، میں نے اور اتنا زور سے چیخ رہا تھا کہ جہنمی بھی اس کی چیخ و پکار سن کر اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے پاس آ گئے، دیکھا یہ تو وہی ہے جو ہمیں نیکی کے حکم دیا کرتا تھا، یہ تو وہی ہے جو خود قرآن کی تلاوت بڑی کیا کرتا تھا، یہ تو وہی ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ کہتا ہے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ پوچھیں گے تجھے کیا ہوا، اتنی سخت سزا جہنم کے اندر، وہ کہے گا ہاں میں جب تمہارے سامنے ہوتا تھا یہ نیکیاں کرتا تھا، جب میں تنہائیوں کے اندر چلا جاتا تو اللہ کی حدود کو پامال کیا کرتا تھا، اللہ کی حدود کو پامال کیا کرتا۔ تو جو ظالم ہے یہ خسارے کے اندر، یعنی قرآن کی وعید پھر بڑی زبردست، قرآن کو سمجھا پر عمل نہ کیا پھر یہ دگنا وبال بندے پر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں آئیے فتنوں کے دور کے اندر قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، جتنا ہو سکتا اپنی اولادوں کو قریب لائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں میرا رب ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔